ریئل اسٹوری کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، 20 سال قبل امریکہ کے کہنے پر پرویز مشرف نے طالبان کے امیر المومنین ملا عمر کے پاس ایک علماء کا وفد بھیجا اور کہا کہ ملا عمر کو راضی کرو کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دے، اور ملا عمر کو یہ بھی بتایا جائے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر امریکہ افغانستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ جب اس وفد نے ملا عمر کو پرویز مشرف کا پیغام پہنچایا تو ملا عمر نے آگے سے جواب دیا کہ نبی پاک سرکار دو جہاں مسلسل 3 راتوں تک خواب میں آ کر مجھے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور کامیابی کی بشارت سنائی ہے، اور میں ملا عمر نبی پاک کے حکم کے مقابلے میں پرویز مشرف کی بات کیسے مان لوں؟ تو آگے سے وہ علماء کا وفد ملا عمر کو صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ کی مثالیں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر پھر بھی ملا عمر اپنی بات پر ڈٹے رہے اور کہا کہ مجھے صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ کی مثالیں دینے والوں، آپ نبی پاک کے حکم کے مطابق جہاد سے اتنے گریزاں کیوں ہو؟ ملا عمر نے پرویز مشرف کے پیغام کے بجائے نبی پاک کے حکم اور بشارت کو ترجیح دی اور جہاد کا اعلان کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور قربانیوں کا صلہ ضرور ملتا ہے، اور 20 سال بعد دنیا نے ملا عمر کے اس خواب کو سچ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو آئیے ناظرین، ملا عمر کے اس خواب کو شاہ احمد نورانی کی زبانی سنتے ہیں کہ ملا عمر کو نبی پاک نے کیا فرمایا۔ بے رحم ہے یہ برطانیہ، بڑا بے رحم ہے۔ دیکھو 10 برس میں لاکھوں مسلمان بچوں کو عراق میں ختم کر دیا، لیبیا پہ بمباری کر کے 250 مسلمانوں کو شہید کر دیا، قذافی صاحب کی بیٹی کو بھی شہید کر دیا۔ سودان پہ فیکٹری پہ بمباری کی اور مختلف علاقوں پہ بمباری کی، ساؤتھ سودان میں سازشیں کی، ہزاروں سودانی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ قاتل ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ لیں آگے چل کر امریکہ، بڑے ادب سے ہم نے ان سے کہا کہ امریکہ بڑا ظالم ہے، اس کے ظلم سے بچنے کی کوئی تدبیر نکالی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اسامہ کو دے دو اور ٹھکانے بتا دو اور یہ کر دو اور نہیں، میں کہا آپ کوئی تدبیر سوچیں۔ انہوں نے کہا ہم تدبیر سوچتے تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو بیچ میں سے رستہ نکالے، لیکن امیر المومنین ملا عمر نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی رستہ نکالیں، جان بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ سوچ رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازے کھل گئے، آسمان پر نور برس رہا ہے، رحمتوں کی گھٹا آ رہی ہے اور سنہری جالیوں کے دروازے کھل گئے۔ دونوں جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دونوں جہاں کے تاجدار سب گنبد سے سنہری جالیوں سے گزرتے ہوئے تشریف لا رہے اور کہا خبردار، صلیبی جنگ کا چیلنج دے دیا گیا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، مقابلہ کرتے رہو، اللہ کی نصرت اور فتح پر یقین رکھو۔ تم اگر ایمان کے ساتھ ایمان کی قوت سے لڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا، ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم کفر کے مقابلے پر ڈٹے رہیں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے ایمان کی قوت سے لڑتے رہیں گے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ہم اللہ کے حکم سے